موت کے مسافر قسط نمبر 17۔ عیسائی لشکر بحر الصغیر کو عبور کرنے کے بعد عین اس وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہوا جب وہ فجر کی نماز ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ فخر الدین نے اپنے لشکر کو بڑی تیزی سے سنبھالا۔ بوڑھا ہونے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ وہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی اور فخر الدین کے مقدر اسے جواب دے چکے تھے۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس نے عیسائی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن مسلمانوں کو شکست ہوئی اور فخر الدین اس جنگ میں مارا گیا۔ اسلامی لشکر پسپا ہو کر مڑا اور منصورہ کی طرف بھاگا۔ رکن الدین کو شکست کی خبر اپنے ذاتی جاسوسوں کے ذریعے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اس نے شہر کے سارے دروازے کھلوا دیے اور جب سارا لشکر شہر میں داخل ہو چکا تو اس نے دروازے بند کر دیے۔ سب سے پہلے اس نے زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کا بندوبست کیا۔ فخر الدین کا ہم خیال جرنیل کمبر بھی زخمی حالت میں وہاں پہنچا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال کے بعد رکن الدین نے ایسے تیر اندازوں کو جن کا نشانہ خطا نہ جاتا تھا فصیل کے برجوں پر بٹھا دیا۔ اس طرح منصورہ میں محصور ہو کر وہ لوئی نہم کے لشکر کا مقابلہ کرنے لگا۔ جب عیسائی حملہ کرنے کے لیے شہر کی فصیل کے پاس آتے تو فصیل کے اوپر سے ان پر کھولتا ہوا پانی، پتھر اور جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکی جاتی اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ فخر الدین کے بعد لشکر نے رکن الدین کو اپنا سپہ سالار تسلیم کر لیا تھا۔ دوسرے روز رکن الدین نے چیدہ چیدہ جرنیلوں کی مجلس منعقد کی جس میں کمبر شامل نہ تھا۔ رکن الدین نے ان سے بڑے اچھے الفاظ میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ عمیر بن خزام کو اپنے ساتھ ملا کر ہم جنگ میں کس قدر افادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سارے جرنیلوں نے رکن الدین کی ہاں میں ہاں ملائی اور پرزور تائید کی کہ موت کے مسافروں کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ جب سارے جرنیل مجلس کے خاتمے پر اٹھ کر چلے گئے تو رکن الدین بھی اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا وہ فصیل پر چڑھا اور ایک برج کی حفاظت پر مامور ایک ترک کماندار کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بنو کنانا کے اس شخص کو میرے پاس بلاؤ جو شہر کے شمالی دروازے کی حفاظت پر مامور سپاہیوں کا سالار ہے اور جس کا نام ربی ہے۔ اس کے فرائض تم خود سنبھال لو۔ وہ کماندار وہاں سے چلا گیا اور رکن الدین پھر گہری سوچوں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر بعد رکن الدین کو جب اپنے قریب کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ایک عرب جس کا جسم مضبوط تھا، جو اپنے جسم پر سفید عبا اور سر پر آہنی خود پہنے ہوئے تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رکن الدین نے اس عرب کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، ربی، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں طلب کیا ہے؟ وہ عرب چند قدم آگے بڑھ کر بولا، میرے آقا، مالک اپنے غلام کو کوئی خدمت ہی سونپے گا۔ جو بھی فرض آپ میرے ذمہ کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اسے پوری خلوص اور دیانتداری کے ساتھ انجام دیتا رہوں گا۔ رکن الدین پھر بولا، تم نے موت کے مسافروں کا کوہستانی مسکن دیکھا ہے؟ ربی نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میرے آقا، میں ان کے مسکن کے پورے محلے وقوع سے واقف ہوں۔ تو پھر اسی وقت میرا ایک پیغام لے کر ان کے سالار عمیر بن خزام کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ کیا آپ اسے جنگ میں شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ہاں، وہ ہمارا ہے اور اس مصیبت کے وقت وہ ضرور اپنے شاہینوں کے ساتھ سر پر کفن باندھ کر ہماری مدد کو آئے گا۔ ربی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ ایک دانش مندانہ اقدام ہے میرے آقا۔ میں آپ کی طرف سے عمیر بن خزام کو کیا پیغام پہنچاؤں؟ کیا آپ مجھے کوئی تحریری دستاویز دیں گے؟ رکن الدین نے ربی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسی وقت روانہ ہو جاؤ اور عمیر سے کہنا، امیر فخر الدین جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ رکن الدین نے آزمائش کی اس گھڑی میں سپہ سالار کے فرائض سنبھال لیے ہیں
اور وہ بحر الصغیر کے کنارے منصورہ کے شہر میں محصور ہو کر تمہیں پکارتا ہے۔ تم دیکھو گے میرے یہ الفاظ عمیر کے خون کی گردش کو تیز کر دیں گے اور وہ آگ کا طوفان بن کر جنگ کے میدان کی طرف بڑھے گا۔ جاؤ، اب تم روانہ ہو جاؤ۔ ربیع فصیل سے نیچے اترا۔ شہر کے مشرقی دروازے سے جہاں عیسائی لشکر نہ تھا وہ شہر سے باہر نکلا اور تھوڑی دیر بعد وہ شمال کے رخ پر اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آندھی اور طوفان کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ ربیع اپنا گھوڑا سر پر دوڑا رہا تھا۔ بھوک اور پیاس کو نظر انداز کر کے وہ اپنی منزل کی طرف طوفان کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ غزہ اور اجنا دین کے میدانوں سے گزرتا ہوا اب وہ عمیر کے کوہستانی مسکن کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ مسکن کی حدود میں داخل ہونے لگا، سنگلاخ چٹانوں کے اندر سے کسی نے اسے پکارا، ٹھہرو۔ ربیع نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچی اور رک گیا۔ پتھروں کی طرح سخت ایک محافظ چٹانیں پھلانگتا ہوا نیچے آیا اور ربیع سے کہا، کہاں سے اور کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ ربیع نے منت کے انداز میں کہا، مجھے مت روکو، میں فوراً تمہارے سالار عمیر بن خزام سے ملنا چاہتا ہوں۔ محافظ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم مصر کے جنگی محاذ سے کوئی اہم خبر لائے ہوں گے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم کچھ دن بعد یہاں پہنچتے۔ اگر یہ نہیں تو کیا تم ایک دن رک کر انتظار نہیں کر سکتے؟ ان چٹانوں کے اندر تمہارے آرام کا پورا بندوبست کیا جائے گا۔ ربیع نے حسرت سے پوچھا، لیکن تم مجھے رکنے کا مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ محافظ نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہمارے سالار اعلیٰ عمیر بن خزام کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس مبارک موقع پر قلعے کے اندر اس وقت خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ ربیع سوچوں میں کھو گیا اور اداس لہجے میں کہا، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ سب خوشیوں سے کہیں اہم ہے۔ اگر تم مجھے زبردستی روکتے ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ محافظ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں تمہیں روکنے کا مجاز نہیں، میں تمہیں صرف ایک مشورہ دیا تھا۔ ایسے سب معاملات کا حتمی فیصلہ ہمارے سالار اعلیٰ کو کرنا ہوتا ہے۔ تم کہو کہاں سے آئے ہو، میں تمہاری آمد کی اطلاع قلعے میں پہنچانے سے پہلے پہنچا دیتا ہوں۔ ربیع نے اس بار مطمئن انداز میں کہا، میں منصورہ کے محاذ سے رکن الدین بیبرس سے ایک پیغام لے کر عمیر بن خزام کے پاس آیا ہوں۔ محافظ کے اشارے پر ربیع نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ چٹانوں کے اوپر آ کر اس نے محافظ کے کاغذ پر ایک پیغام لکھا اور اسے کبوتر کے پاؤں سے باندھ کر ہوا میں چھوڑ دیا۔ جاسوس کبوتر نیلی فضاؤں میں غوطے لگاتا ہوا قلعے کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ ربیع جب اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا سامنے ہی عمیر، ابو نواس اور حوازن کھڑے تھے۔ ربیع ان کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا اور تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے آپ کے سالار عمیر بن خزام سے ملنا ہے۔ عمیر فوراً ہی بولا، میں ہی عمیر بن خزام ہوں، کہو ہمارے بھائی رکن الدین بیبرس نے ہمارے نام تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ ربیع ان کی اس قدر تیز پیغام رسانی پر دنگ رہ گیا اور پھر یہ بات بھی اس کی حیرت کے لیے کم نہ تھی کہ وہ تینوں اس وقت اس کے سامنے پورے جنگی لباس میں کھڑے تھے۔ ربیع سنبھلا اور اداس لہجے میں گٹی گٹی سی آواز میں کہا، میرے پاس آپ کے لیے کوئی تحریری پیغام نہیں، میں رکن الدین کا ایک قاصد ہوں۔ اس نے کہا ہے عمیر بن خزام سے کہنا امیر فخر الدین عیسائی لشکر کے ساتھ جنگ میں شہید ہو چکا ہے، اب جنگ میں رکن الدین مصری افواج کا سالار ہے، وہ عیسائی سپاہ کے سامنے منصورہ کے قلعے میں محصور ہے اور آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ عمیر کا رنگ یوں سرخ ہو گیا جیسے اس کے جسم کی ساری چربی پگھل گئی ہو۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھا اور دوسرا فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے پرجوش انداز میں کہا، لبیک یا اخی لبیک۔ عمیر ربیع سے مخاطب ہوا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ربیع ہے اور میں بنو کنانہ سے ہوں۔
میں ابھی اور اسی وقت اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہوں۔ تھکے ہو؟ کیا تم ہمارا ساتھ دے سکو گے؟ ربیع کے چہرے پر دور دور تک مسکراہٹیں سی بکھر گئی۔ اے شاہینوں کے سالار، میں دنیا کے آخری کونے تک آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، صرف میرا گھوڑا تھکا ہوا ہے۔ اگر آپ میرے لیے ایک تازہ دم گھوڑے کا بندوبست کر دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ عمیر نے ہوازن سے کہا۔ ہوازن، ربیع کے کھانے اور اس کے لیے تازہ دم گھوڑے کا بندوبست کرو، لیکن بہت جلد۔ میں فوراً کوچ کرنا چاہتا ہوں، اور جاتے جاتے حشام کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر عمیر نے ابو نواس سے کہا، ابو نواس، لشکر کو تیاری کا حکم دو، 8000 سپاہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ابو نواس بھاگتا ہوا اپنے مکان کے پاس اس بلند ٹیلے پر کھڑا ہو گیا، اور اپنی دھاڑتی ہوئی آواز میں وہ اپنے لشکروں کے نام لے لے کر پکارنے لگا، جس کے جواب میں قلعے کے اندر لبیک لبیک کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، اور موت کے مسافر سروں پر کفن باندھ کر تکبیریں بلند کرتے ہوئے قلعے سے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عمیر اپنے کمرے میں آیا۔ سامنے بستر پر اریتا لیٹی ہوئی تھی، اور اس کے پہلو میں اس کا نوزائیدہ بچہ تھا، جس کی شکل عمیر سے ملتی جلتی تھی، اور جس کا نام ابو نواس کی تجویز پر مغیث رکھا گیا تھا۔ عمیر آگے بڑھا اور اریتا سے کہا، اریتا، میں مصر کے محاذ جنگ پر روانہ ہو رہا ہوں، میری کامیابی کی دعا کرنا۔ اریتا نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، خدا ہر جگہ آپ کا حامی اور ناصر ہوگا۔ عمیر اور آگے بڑھا۔ نیچے جھک کر اس نے باری باری اریتا اور مغیث کی پیشانی چومی، اور پھر وہ اپنے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب وہ مکان سے باہر آیا تو وہاں حشام اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ابو نواس اور ہوازن بھی تھے۔ ان کے قریب آ کر عمیر نے حشام سے کہا، حشام، میں 8000 کے لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہوں، تمہارے پاس مسکن کی حفاظت کے لیے اب صرف 2000 سپاہی بچے ہیں۔ میرے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاگتے رہنا۔ ہمیں مغرب میں صلیبی قلعوں میں بیٹھے ہوئے نائٹ شاید اس نازک موقع سے فائدہ اٹھا کر تم پر حملہ آور ہوں۔ ایسی صورت میں تم جابر اور ربا کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو۔ عمیر آگے بڑھ گیا۔ ابو نواس اور ہوازن اس کے ساتھ تھے۔ تینوں قلعے سے باہر آئے جہاں ان کا لشکر تیار کھڑا تھا۔ لشکر کے آگے شیبان کے ساتھ ربیع بھی تھا، اور اب وہ تازہ دم گھوڑے پر سوار تھا۔ جب وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے سے نکلے تو لشکر کے اندر نقارے اور جنگی دفے بجی، اور لشکر کوچ کر گیا۔ عمیر کے نیچے آج وہی گھوڑا تھا جو کبھی بچھیرا تھا، جسے اس نے جنگی تربیت دی تھی، اور اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ موت کے مسافروں کا لشکر جب دھول اڑاتا اجندین کے میدان سے گزر رہا تھا، ربیع جو اپنا گھوڑا عمیر کے پہلو میں دوڑا رہا تھا، عمیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یا امیر، آپ کا رخ کس طرف ہے؟ عمیر کی جوان، توانا اور پرجوش آواز سنائی تھی، نیل کا ڈیلٹا۔ کیا آپ منصورہ کی طرف نہیں جائیں گے، جہاں رکن الدین بیبرس آپ کا انتظار کر رہا ہے؟ ربیع کی آواز میں تفکرات کی لہریں تھیں۔ عمیر نے اس کی ہمت بندھائی، تمہارے اندیشے بے بنیاد ہیں ربیع۔ میرے جاسوس جنگ کی پل پل کی خبریں مجھے پہنچاتے ہیں۔ میں اپنی مہم کا آغاز نیل کے ڈیلٹا سے شروع کروں گا، جہاں فرانسیسیوں کے بحری جہاز کھڑے ہیں۔ میں ان کی کمک اور رسد کاٹ کر ان کے تعاقب میں لگ جانا چاہتا ہوں۔ نیل کے ڈیلٹا، بلکہ اس سے بھی آگے بنو کنانا کے بدو اور میرے بھائی جگہ جگہ فرانسیسیوں کے ساتھ گوریلا جنگ شروع کر چکے ہیں۔ میں ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر متحد کر لوں گا، اور اس طرح میری قوت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ربیع نے بڑی عقیدت سے کہا، آپ کے سامنے میرا جنگی تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں یہاں سے علیحدہ ہو کر منصورہ کا رخ کروں اور رکن الدین کو آپ کی آمد کی اطلاع کروں؟ یہ خبر سن کر یقیناً ہمارے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ عمیر نے ہاتھ سے بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا،
تم منصورہ جانے کے لیے اس رخ پر آگے بڑھ جاؤ اور رکن الدین سے میرا سلام کہنا۔ اسے کہنا ہم سر پر کفن باندھ کر میدان میں کود چکے ہیں۔ اب ہماری تلواریں اس وقت تک میان میں نہیں جائیں گی جب تک فرانسیسی ہمارے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دیتے یا وہ اپنے ملک کی طرف دفع نہیں ہو جاتے۔ عمیر نے فضا میں ہاتھ لہکار کر ربی کو الوداع کہا اور ربی ان سے علیحدہ ہو کر ایک پگڈنڈی پر اپنا گھوڑا دوڑانے لگا۔ چونکہ وہ اپنی مہم میں کامیاب رہا تھا لہٰذا وہ تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ ایک روز شام سے ذرا پہلے وہ منصورہ کے مشرقی دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ برج کے اوپر کھڑے رکن الدین بیبرس نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے اترا اور گھوڑے سے اترتے ہوئے ربی سے بڑی بے تابی کے عالم میں پوچھا۔ ربی نے بڑے اطمینان سے کہا، میرے آقا، موت کے مسافر آپ کی پکار پر لبیک کہہ چکے ہیں۔ اجنادین کے میدان سے آگے تک وہ میرے ساتھ تھے، وہاں میں ان سے علیحدہ ہو کر آپ کی طرف چلا آیا۔ رکن الدین نے ربی کی بات کاٹ کر بے تابی سے پوچھا، اور وہ کہاں گئے؟ میرے آقا، عمیر بن خزام اپنے 8000 لشکر کے ساتھ نیل کے ڈیلٹا کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا تھا میں نیل کے ڈیلٹا سے اپنی مہم کا آغاز کروں گا اور دشمن کی رسد اور کمک کی لائن کاٹتا ہوا ان کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ رکن الدین نے خوشی میں بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، اس نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ فرانسیسیوں کی پشت پر گہرے زخم لگاتا ہوا اس طرح بڑھتا رہا تو یقین جانو ربی، منصورہ کا یہ دشت میں فرانسیسیوں کا قبرستان بنا دوں گا۔ پھر رکن الدین نے گہری آواز میں کہا، اب وہ دن دور نہیں جب میں دشمن کے لیے بھاگنے کے سارے راستے مسدود کر دوں اور انہیں اس طرح ماروں گا جس طرح شتر کو درخت کے ساتھ باندھ کر مارا جاتا ہے۔ کیا عمیر نے میرے نام کوئی پیغام بھی دیا تھا؟ ہاں میرے آقا، اس نے کہا تھا اپنے آقا سے کہنا اب جب کہ ہم جنگ میں کود چکے ہیں ہماری تلواریں اس وقت تک نیام میں نہ جائیں گی جب تک فرانسیسی ہمارے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دیتے یا وہ ہماری سرزمین سے دفع نہیں ہو جاتے۔ رکن الدین کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، وہ ایک مخلص دوست اور جفاکش جرنیل ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، امیر فخر الدین اور قمبر غلطی پر تھے۔ عمیر بن خزام ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جسے ہم نے کاٹ کر علیحدہ کر دیا تھا۔ وہ ہمارا تھا اور ہمارا ہے۔ ربی، تم آج کی رات آرام کر لو، کل سے مشرقی برج پر کماندار کے فرائض سنبھال لو۔ رکن الدین فصیل پر چڑھ گیا اور ربی اپنا گھوڑا پکڑے آگے بڑھ گیا۔ دوستو، مسلمانوں کی عظمت، شان و شوکت اور بہادری کی داستان ابھی جاری ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کتابوں کا مرکز۔